عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ وقت ہوا ہے ناظرین پروگرام میں شامل کرنے کا ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سیگمنٹ میں ناظرین کو ہم قرآن سے ایک روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی، قرآن پاک شفا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہیں فرمایا گیا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ پاک ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن پاک سے ایک ایسا خاص روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے کہ پانی بڑھانے کا روحانی علاج۔ اب بہت سے لوگ یہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ اب گھر میں ہم جیسے بورنگ کروا رہے ہیں، اب پانی میٹھا نکل آئے، پانی بڑھتا رہے، پانی کم نہ ہو۔ اچھا، نہر بنا رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ پانی بڑھ جائے، اس پانی میں برکت ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل پانی بڑھتا رہے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ پانی بھی میٹھا نکلے گا۔ اب جب کوئی اپنے گھر میں جیسے بورنگ کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جیسے کنویں کے مقابلے میں زیادہ ایک تعداد ہے جو بورنگ کرواتی ہے، تو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کہاں کروائیں، کس جگہ پر کروائیں، کہاں پر پانی اچھا نکلے گا، کہاں پر پانی زیادہ تعداد میں نکلے گا، میٹھا پانی کہاں سے نکلے گا۔ تو لیجئے بورنگ کے دوران آپ یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم پانی میں آپ کی برکت ہو جائے گی، پانی بھی بڑھے گا اور پانی انشاءاللہ الکریم یہ میٹھا بھی نکلے گا۔ وہ کیا، دیکھیں میرے سامنے یہ مٹی کا پیالہ ہے نا، عمل کیا کریں گے، آپ ایک ٹھیکری لیں گے۔ ٹھیکری سمجھتے ہیں؟ ٹھیکری کہتے ہیں کہ جو بھی مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ثابت پیالہ ہے نا، بالکل صحیح ہے۔ اب کسی بھی چیز کو بلا ضرورت اس کو توڑ نہیں سکتے، ورنہ یہ اسراف میں آ جائے گا، صحیح نا۔ جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا مٹی کے برتنوں کے، جو آپ کو سوال بھی نہ کرنا پڑے، آپ چاہیں تو ان سے خرید لیں ایک آدھ ٹکڑا۔ تو ٹھیکری پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھی پوائنٹر سے، کسی بھی مارکر سے آپ چھوٹے سے ٹکڑے پر یہ آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اسے کنویں کے اندر، اگر کنواں کھدوا رہے ہیں تو کنویں کے اندر، اچھا نہر بنا رہے ہیں تو نہر کے اندر، بورنگ کروا رہے ہیں تو جب بورنگ ہو رہی ہو تو اس بورنگ کے اندر وہ ٹھیکری جو ہے جس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی میں برکت ہو جائے گی، پانی بھی میٹھا ہوگا انشاءاللہ۔ بورنگ کے دوران پانی زیادہ نکلے اور پانی بھی میٹھا نکل آئے، تو اس کے لیے ایک یہ مخصوص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج تھا جو آپ کو عرض کیا گیا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ مگر ایک بات پھر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایسا نہ ہو کہ اب مٹی کا صحیح برتن ہے، صحیح پیالہ ہے، صحیح جو بھی چیز ہے اس کو آپ توڑ دیں، توڑنے کے بعد وہ ٹھیکری اس میں چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیں۔ اب یہ مال کا ضیاع ہے نا، مال کا ضیاع ہوگا اور مال کا یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے، تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا۔ تو علیحدہ سے اگر کہیں سے آپ کو یہ صحیح ٹکڑا مل جاتا ہے، ٹھیکری مل جاتی ہے، تو اس کے اوپر آپ لکھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ باتیں کرنے کا، آپ کے قول سننے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، ابو کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے، ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے والد صاحب کا؟
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مجھے اپنے ابو کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے مرغی کے بارے میں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ کریم میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ 3 بھائی کماتے بھی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی ہمارے گھر میں کیا چل رہا ہے، گھر میں ایک دوسرے سے آپس میں سب لڑتے ہیں۔ اچھا، گھر کے لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، محبتیں قائم ہوں، پیار قائم ہو جائے۔ میں انشاءاللہ الکریم اس کا ایک روحانی علاج ہے آپس میں محبت پیدا کرنے کا، گھر والوں کو نیک بنانے کا، وہ انشاءاللہ الکریم ابھی عرض کرتا ہوں آپ کو۔ نیکسٹ کال۔ میری پھپھی جان ہے جی، ان کا نام ہے غلام بی بی اور والدہ کا نام ہے نادرہ بیگم۔ ان کو اکثر درد رہتی ہے اور درد رات کو ہوتی ہے، ان کے بارے میں بتائیں، استخارہ کر کے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا کوئی علاج روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ سر جی میں نے استخارہ کروانا ہے، میرا نام عمر فاروق ہے، والدہ کا نام غلام زینب ہے۔ میری شادی کو ہو گئے 29 دسمبر 2019 کو ہوئی تھی، ابھی تک میری اولاد نہیں، اور 2 سال پہلے مجھے فالج بھی ہوا تھا۔ کوئی روحانی عمل بتا دے، استخارہ بھی کر دے مہربان۔ صحیح ہے، بے اولادی اور فالج کے حوالے سے آپ نے کہا، اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ الکریم روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میری سسٹر ہیں، ان کے نا اولاد نہیں ہو رہی، کو 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو۔ ان کا نام ہے بشرا اور والدہ کا نام ہے نجمہ بی بی۔ صحیح، 10 سال ہو چکے ہیں شادی کو۔ جی انشاءاللہ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میں ٹھیک نہیں رہتا، آئے دن بیمار ہی رہتا ہوں، کبھی کچھ مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، بیماری میں مبتلا رہتا ہوں۔ میں استخارہ کروانا ہوں۔ فرحان اسلم میرا نام ہے، والدہ کا نام سرورت بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب رہوں، آخرت میں بھی کامیاب رہوں۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کیا وظیفہ کیا جائے، ایسا کیا عمل کیا جائے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے؟ تو آئیے جانتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی کہ آخر وہ کون سا عمل ہے۔ جی چلائیے گا، دکھائیے گا ماشاءاللہ۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں جہاں جاؤں کامیاب رہوں۔ نماز کی پابندی کرتے رہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ، اور نیت بھی صاف ہوگی تو انشاءاللہ منزل آسان ہوگی اور کامیابی آگے بڑھ کر آپ کے قدم چومے گی۔ اور ناکامی، مایوسی یہ اپنے ذہن سے نکال دے۔ بعض اوقات انسان اپنے ذہن پہ لے لیتا ہے کہ بس یار میں بس مایوس، مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، میں نہیں، تو اس طرح پھر بعض اوقات یہ کہ ناکامی کا منہ دیکھ لیتا ہے آدمی۔ یہ کامیابی کے تعلق سے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کون سی افضل ہے؟ فرمایا کہ اپنے رب سے دنیا و آخرت میں امن و چین مانگو۔ پھر وہ دوسرے دن حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پھر فرمایا۔ پھر وہ تیسرے دن حاضر ہوا، پھر اسی طرح عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے دنیا و آخرت میں امن و معافی دے دی جائے تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، یہ بہترین دعا ہے۔ حدیث پاک میں اس کو بہت یعنی کہ بہترین دعا کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت سلامتی طلب کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ کامیابی کا روحانی علاج ماشاءاللہ ہم نے سنا۔ تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے ناظرین کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ درود پاک کی برکت سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا ہے نا، ہمیں جیسے کسی چیز کا کوئی وظیفہ معلوم نہیں ہے، بھئی کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اب ہمیں خاص اس کا وظیفہ نہیں معلوم، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ کہیں جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے، اب درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ کوئی بیمار ہو جائے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک کی برکت سے روزی میں برکت الحمدللہ، درود پاک کی برکت سے بچوں کے اندر الحمدللہ سمجھ اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں گی۔
بہت سارے ماشاءاللہ مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجیے گا۔ والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو والد صاحب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہائی بلڈ پریشر کا ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں عطا فرمایا تھا۔ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کا بلڈ پریشر کبھی ہائی نہیں ہوگا، نارمل رہے گا الحمدللہ۔ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے کیا کریں گے، اپنا سیدھا ہاتھ آپ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ آپ پڑھیں، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ یہ 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں، اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کر سینے کی طرف رکھ کر آپ 11 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ سبحان بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے۔ اور جب بھی کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگے نا تو وضو بنا لیں۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات جیسے جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، طیش میں آ گئے، چیخنا چلانا شروع کیا، ایسی صورت میں بعض اوقات بلڈ پریشر جو ہے نا یہ ہائی ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت میں ایک اطمینان رکھیں، ایک سکون طبیعت کے اندر ہو، ایک بردباری ہمارے اندر ہونا چاہیے، تحمل مزاجی ہمارے اندر ہو، ایک دم جذبات میں نہ آ جایا کریں۔ یہ بعض اوقات بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے نا، کہ بات پر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم طیش میں آ جانا، غصے میں آ جانا، جذباتی ہو جانا، تو یہ بعض اوقات آزمائش کی طرف لے جاتا ہے۔ تو طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون رکھیں، ماشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والد صاحب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ سورۃ الشمس پڑھ کر آپ کانوں میں پھونک ماریں۔ سورۃ الشمس یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہیں۔ جب بھی اللہ نہ کرے والد صاحب کو اس طرح کی کیفیت ہو کہ دورے پڑ رہے ہوں مرگی کے، تو آپ سورۃ الشمس کی تلاوت کر کے والد صاحب کے دونوں کانوں میں یہ پھونک ماریں۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گھر کی لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے یہ رہتے ہیں۔ ایک دعا میں بتاتا ہوں، یہ گھر کے جو سرپرست ہیں نا یہ دعا پڑھا کریں۔ جب بھی آپ دعا کریں نمازوں کے بعد، تلاوت قرآن کے بعد، یا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نا تو یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور دعا بھی ہے، قرآنی دعا ہے۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے نا تو گھر میں الحمدللہ ایک دینی ماحول قائم ہوتا ہے، اس کے بچے نیک بنتے ہیں، سنتوں کے پابند بنتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے بیوی بچے بال بچے سب نیک بنیں گے ماشاءاللہ۔ تو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، پھوپھی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا غلام بی بی ان کا نام ہے، درد رہتا ہے جسم میں اور رات کو بہت زیادہ درد رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آپ پھوپھی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں، 3 دن کا یہ عمل ہے۔ جب بھی اللہ نہ کرے بدن میں درد ہو یا کسی چیز کی شکایت ہو تو 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پورے جسم پر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2019 میں شادی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ فالج کا بھی مرض ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے آپ کو۔ دیکھیں حصول اولاد کے جمعہ کا دن 10 مرتبہ یا بارئو یا پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم نیک بیٹا عطا ہوگا۔ دوسرا فالج کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو فالج ہو چکا ہو، وہ پڑھ سکتا ہو تو رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہوتا ہے نا بعض اوقات فالج اتنا کسی کے جسم پر فالج ہو جاتا ہے کہ وہ زبان بھی نہیں چل رہی ہوتی، تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر یہ فالج کے مریض پر دم کر دیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بشرا نام بتایا تھا بہن کا، کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو پا رہے۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا تو آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں، یہ آزمائشیں آ جاتی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے اور راضی و رضا یہ رہنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا۔ اچھا، حصول اولاد کے لیے ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، دونوں میاں بیوی نے یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک یہ پڑھ لیں، اور ایک اور وظیفہ ہے، وہ بھی ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہوتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھا کریں دعا، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بیت ہے، فرحان اسلم نام بتایا تھا آپ نے، اور کہا تھا کہ مستقل میں بیمار رہتا ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جو مستقل بیمار رہتا ہو نا تو اسے کہتے ہیں دائمی مریض، یا جو بار بار بیمار ہو رہا ہو۔ تو دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، کوئی وقت اس کا مقرر نہیں ہے، اور کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، تعداد بھی مقرر نہیں ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، الحمدللہ سمجھ شفا حاصل ہوگی۔ اور دیکھیں اب وظائف بھی پڑھیں اور اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں۔ اب مستقل آپ کی بیماری ہے اور بیماری نہیں جا رہی، کسی اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کر لیں، دکھائیں، اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق علاج کرویں، اور علاج بھی اپنے طبیب کے مطابق کرنا چاہیے، اس کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہیے۔ بعد اوقات جب ہم اپنی اٹکل سے کام لیتے ہیں تو پھر نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بہرحال وظائف بھی آپ کو بتائے گئے، استخارے بھی ناظرین آپ کے کر دیے گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیج، آپ کے کمنٹس پروگرام میں شامل کرنے کا۔ کئی ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ کمنٹس بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، اور میسیج اب انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا۔ دیکھیے یہ ایک میسیج آئے کہ میرا نام عرفان ہے اور شہداد پور سے میسیج کیا ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ چلیں میں ایک روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیں، آپ کے گھر والے بھی پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ایک جمعہ کا دن آپ بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کی زوجہ بھی 10 مرتبہ یا باری یہ پڑھ لیجئے گا، نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ روحانی علاج کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات وغیرہ حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ محمد ارشد ہیں، میری والدہ کا نام حمیدہ ہے، اور میرا گھر کرائے کا ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اور ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ 2 چیزیں آپ نے معلوم کرنا چاہیے، ایک تو گھر کرائے کا ہے، ذاتی گھر ہو جائے، گھر کے اپنے اسباب بن جائیں، اور رشتہ بھی ہو جائے۔ تو دیکھیے کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ بہرحال پہلے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا اپنے سے ماتحت کو دیکھے کہ جو فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سر چھپانے کی جگہ تو ہے نا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں گے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور الحمدللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ یہ چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، اپنا ذاتی گھر ہو جائے تو روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ وظیفہ کیجئے گا، مگر دوران وظیفہ کوئی بات چیت بالکل نہیں کرنا۔ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھی اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہو رہی، تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا، میرے دماغ پہ بوجھ ہے اور کوئی چیز چپکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، علاج بھی کروا رہا ہوں، صحیح نہیں ہو رہا، برائے مہربانی اس حوالے سے بھی کوئی عمل مجھے بتا دیجیے۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دماغ میں ہمیں ایک بھاری پن سا، ایک بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک تعداد ہے جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی نا، دماغ بھاری بھاری رہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی لوگوں سے، یار بڑا دماغ میرا بھاری ہو رہا ہے نا، دماغ پہ بڑا بوجھ سا آیا ہوا ہے۔ ایک تعداد ہے، صبح اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھنے کے بعد سے دماغ میرا بڑا بھاری ہو رہا ہے، جو ایک بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے، جسم میرا بہت بھاری ہو رہا ہے، بھاری پن سا محسوس ہو رہا ہے، اور دماغ میں بوجھ سا رہتا ہے، عجیب و غریب کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو چلے ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، دماغی علاج کا ایک وظیفہ یہ نوٹ کر لیں آپ، جب بھی آپ کی دماغی
کیفیت تھوڑی متاثر ہونے لگے نا تو آپ یہ وظیفہ کر لیجئے گا. سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور پھر اس کے بعد 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں. اب یہ پانی آپ پئیں، الحمدللہ عز و جل دماغی امراض بھی دور ہوں گے، اور یہ دماغی علاج کا زبردست وظیفہ ہے. اچھا آپ دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب جس کی دماغی کیفیت صحیح نہ ہو تو اب وہ وظیفہ کیسے پڑھے گا یہ؟ تو ایسی صورت میں گھر کا کوئی فرد یہ وظیفہ پڑھے جی، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پہلے سے ہی رکھ لیں، اور جب جب اس طرح کی کیفیت ہونے لگے تو آپ ایسے مریض کو پلائیں. اچھا اسی طرح جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نفسیاتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، دماغی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض اوقات اچھا بچے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ عمر تو ان کی ماشاءاللہ بڑھ رہی ہوتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، لیکن وہ دماغی طور پر ایک بچوں والی حرکتیں ان کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں، ایب نارمل جسے بچے کہتے ہیں. تو اس طرح کے بچوں کو بھی یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پلا سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا کہ ہمارے ناظرین منتظر بھی ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک فلیٹ خریدنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں. محمد عنایت اللہ درانی، والدہ کا نام ہے رشیدہ خاتون. اچھا عنایت اللہ نام آپ نے بتایا نا جی، استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے بہت زیادہ، آپ وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے، جملہ پریشانی اللہ پاک آپ کی دور فرمائے انشاءاللہ الکریم. وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میری والدہ کا نام فاطمہ ہے اور ان کی والدہ کا نام محمد جان ہے. انہیں جرکان ہے اور جرکان کے لیے کوئی کالا جرکان کے لیے نا کوئی وظیفہ بتا دیں. صحیح. اگلی کال دیجیے. میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ شام کو ڈیلی رونا شروع کر دیتے، کہتے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی ہے اور سبق بھی یاد نہیں ہوتا. اقرا صغیر اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام راشدہ بی بی ہے. اقرا نام بتایا بچی کا نام. جی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. استخارہ کروانا ہے. نام مہران، ایج 13 سال، والدہ کا نام خالدہ. ٹانگوں میں درد ہوا ہے اچانک سے، اتنا آگے چل ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی چل نہیں سکتا، چلتا ہے تو درد ہوتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. استخارہ کر کے انشاءاللہ الکریم اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتائیں گے. شامل رہیے گا پروگرام میں. اور وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا، الحمدللہ عز و جل اب استخارے کیے جائیں گے. آئیے دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے بستے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، اس بستوں پر آنے والے مریضوں کے کچھ تاثرات آپ دیکھیے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے بحث کالونی جامع مسجد فیضان اتار. جامع مسجد فیضان اتار میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے ایسے مریض جو کہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ عز و جل یہاں پر رابطہ کرنے کی برکت سے صحت یابیاں حاصل ہوئی. جن کے مسائل حل نہیں ہوتے تھے ان کے مسائل حل ہو گئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو گئیں. اور یہاں پر جو لوگ آئے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ہم ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ اتاری. اعجاز احمد اتاری. محمد عادل. میرا نام ظہور احمد اتاری ہے. اچھا حذیفہ، یہاں پر آپ آئے فیضان اتار مسجد میں، کس سلسلے میں آنا ہوا؟ پچھلے دنوں گھر میں خونوں کی چیٹیں نکل رہے تھے، سسٹر کی طبیعت خراب ہوتی تھی، یہاں سے تعویذات لیے، روحانی علاج کرا، ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف آ گیا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں کے والد صاحب کا دل کا بائی پاس کے حوالے سے ایک آپریشن تھا، تو فیضان اتار کے امام صاحب ہے، انہوں نے کہ آپ تعویذات طرح سے یہاں پر کورس ہوتا ہے بلڈوں کا، وہ کورس کروائے کو پلائیں تو اللہ نے بہت بہتری آئے گی. یہاں پہ آتے ہیں، روحانی علاج وغیرہ ہوتے ہیں، تمام بیماریوں کے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں، ہر طرح کے مسئلے اس کے سلسلے میں آنا جانا ہوتا ہے ہمیں. اور کافی مطلب کہ فرق بھی پڑا ہے. مطلب پہلے مسئلہ تھا بیماری کا، تو اس میں ہم نے تعویذات وغیرہ بھی لیے، دم وغیرہ بھی کروایا، پانی وانی پیا، اس میں بھی کافی اچھا فرق پڑا ہے اس میں. میں تقریباً کم و بیش 2013 سے لے کے کم و بیش 8 سے 9 سال ہو گئے مجھے. میرے کو یہ موذی مرض اپنے ہیپاٹائٹس سی، جس میں میں نے کافی تعویذات اختیاریہ سے میں نے رابطہ کیا. اس وجہ سے میں نے کاٹ کا پانی جو بھی ہمارے جو معاملات ہیں دعوت اسلامی کے، اپنے تعویذات اختیاریہ سے میں نے اس سے کافی جو افاقہ ہوا ہے.
تو یہ پلیٹیں آپ نے لکھوائی یہاں سے؟ جی الحمدللہ میں نے پلیٹیں لکھوائی ہیں، ایک کورس کروایا میں نے اس کو. میں نے معلومات کی آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے میرے ابو نے جب یہ 40 پلیٹ میں سے 20 پلیٹیں پی تو اللہ کی رحمت سے جو اس کو بار بار دل کا اٹیک پڑتا تھا، چیک اپ کرانے گئے تو اللہ کی رحمت سے ان کو دل کی تکلیف بھی کم ہو گئی ہے، اور اللہ نے چاہا یہ کورس کی برکت اس کو بائی پاس سے اللہ نے چاہا تو اس کی بہت حفاظت ہوگی. ابھی کس سلسلے میں آئے؟ ابھی رزقی میں برکتی تھی تو اس وجہ سے کافی پریشانی تھی، کافی معاملات بھی بڑے خراب چل رہے تھے، ٹف چل رہے تھے، اس وجہ سے پھر ہم وہ لینے آئے تعویذ وغیرہ. اس وجہ سے پلیٹوں کے کورس کی برکت سے الحمدللہ دل کا مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا الحمدللہ. تو ابھی یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ تعویذات وغیرہ بھی دیے انہوں نے؟ جی اللہ کی رحمت سے تعویذات بھی لے رہے ہیں، اور پلیٹوں کا بھی کورس اس کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم نے امام صاحب کو کہا اس کو کورس کتنے مہینے تک جاری رکھنا ہے، کہ جب تک یہ اس کو دل کی بیماری ہے جب تک یہ کورس رکھیں تو اللہ نے چاہا تو اس کو یہ بائی پاس آپریشن ہے تو اللہ نے چاہا اس کی حفاظت رہے گی. جنید بھائی اسرار سے نجات کا کوئی وظیفہ بتا دیں. جنید بھائی بے برکتی کا روحانی علاج بتا دیں. اللہ پاک آسانی فرمائیں. دیکھیں دل کا مریض الحمدللہ سبحان ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم سے شفائیں حاصل ہوتی ہیں. بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ علاج ہے، اور حقیقت میں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ڈاکٹری علاج ہو، حکیمی علاج ہو، اور روحانی علاج ہو، مختلف طریقہ علاج ہوتے ہیں، تو شفا اللہ کے حکم سے ملتی ہے. یہ دوا اسی وقت شفا کا ذریعہ بنتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. بہرحال روحانی علاج بھی کروانا چاہیے. اللہ پاک کے کلام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک میں، دعاؤں میں ایسی ایسی تاثیریں ہوتی ہیں، اسماء الحسنہ میں ایسی ایسی تاثیریں ہوتی ہیں، ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ الحمدللہ سبحان پڑھتے ہی بندہ شفا حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا نہیں انہی کے زمانے کہ دل کا مریض یہ ٹھیک ہو گیا، دل کے وال بند تھے لیکن الحمدللہ سبحان اللہ کے حکم سے مریض ٹھیک ہو گئے. یہ جو پلیٹوں والا کورس آپ کو دکھایا گیا یہ روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت جو دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں اور روحانی علاج کیا جاتا ہے، تو وہیں پر یہ بھی ایک علاج ہے. پلیٹیں لکھ کر یہ دی جاتی ہیں. اللہ نہ کرے اگر کوئی کینسر کا مریض ہے، کسی کو یرقان ہو چکا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، یا اللہ نہ کرے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، دل میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، تو آپ ضرور روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں. اللہ نہ کرے اگر آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی ہسپتال میں داخل ہے تو اب یہ روحانی علاج کے بستوں سے پلیٹیں لکھوائیں، استعمال کریں. اسے پانی ڈال کر پینی ہوتی ہیں تو الحمدللہ سمجھ 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال کچھ سوالات بھی کیے تھے ناظرین کی طرف سے آئے تھے کہ روزی میں برکت کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. ایک تو یہ کہ نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھیں، بڑا کمال کا زبردست وظیفہ ہے. حدیث پاک میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں. جو بے روزگار ہیں نا، جو ذہنی الجھن کا شکار ہیں، معاشی حوالے سے پریشان رہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ یہ پڑھیں مستقل مزاجی کے. نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے پڑھیں اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے طلوع شمس سے پہلے تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ تسبیح ملائکہ یہ آپ پڑھ لیا کریں 100 مرتبہ. رزق میں برکت رہے، ایسی برکت ہوگی کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے. اچھا اب وقت ہوا ہے جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، ان کے استخارے کر دیے گئے. جوابات میں عرض کر دوں. یہ ایک اسلامی بھائی تھے، یہ فلیٹ خریدنا چاہ رہے تھے. عنایت اللہ بھائی آپ نے کال کی تھی لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو دیکھیں استخارے میں بھی قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، کوئی ایسا فی الوقت روحانی مسئلہ نہیں آ رہا. آپ 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھ لیا کریں، تمام جائز کام پورے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے گھریلو حوالے سے، اپنے ذاتی حوالے سے کافی پریشانیوں کا اظہار کیا تھا کہ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائیں. آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں اور آپ
نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اور آپ یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ مختلف گھریلو حوالے سے پریشانیاں دور کرنے کا یہ عمل ہے۔ اب ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ پڑھنا شروع کریں۔ یوں سمجھیے کہ اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، المختصر میں یہ عرض کروں نا کہ ایک ہی جملے میں اگر میں کہوں تو یوں کہا جائے گا کہ گھر میں خوشحالی کا یہ وظیفہ ہے۔ گھر سے بیماریاں دور، پریشانیاں دور، گھر سے تنگ دستیاں دور، اور گھر میں امن و سکون قائم ہوگا، لڑائی جھگڑے دور، سب الحمدللہ سب وجل محبتیں اور یہ سب قائم ہو جائیں گے۔ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر میں خوشحالی آ جائے گی الحمدللہ۔ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ یرقان، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یرقان کے مریضوں کے لیے زبردست روحانی علاج ہے سورۃ البینہ۔ جب بھی دوپہر کا کھانا کھائیں، رات کا کھانا کھائیں، مریض ہے نا، تو جو بھی پرہیزی آپ کا کھانا چل رہا ہو تو یہ سورۃ البینہ خود پڑھ لیں۔ یرقان کا مریض، مریضہ، کوئی بھی دونوں میں سے کوئی بھی خود پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، طبیعت نہیں ہو پا رہی پڑھنے کی، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جو تلفظ جن کے درست ہوں، قواعد و مخارج جن کے درست ہوں، تو وہ یہ پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یرقان کے مریض کو کھلائیں۔ الحمدللہ سوجل اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور پھر دوسرا اس کا ایک مخصوص ایک اتارے کا عمل کیا جاتا ہے نا۔ اب جو بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں وہ تو روحانی علاج کے بستوں پر آ جائیں، اسلامی بہنوں کا اس کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، تو وہ دوپٹے دم کر کے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ دم کروا لیں۔ اسی طرح بچوں کی ولادت ہوئی، جیسے ولادت کے بعد بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے، آنکھیں پیلی ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی مخصوص اتارے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مخصوص عمل ہوتا ہے جو روحانی علاج کے بستوں پر کیا جاتا ہے، تو آپ یہ یہاں سے کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بیٹی کا نام اقرا نام آپ نے بتایا تھا کہ شام میں یہ بہت زیادہ روتی ہے، تو دیکھیں استخارہ کیا گیا، بچی کا نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے نظر بد کی وجہ سے بچے بعض اوقات مخصوص ٹائم میں رونا شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر عموماً لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ عصر اور مغرب کے درمیانی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بچے رونا شروع کر دیں، رات کو سونے سے پہلے ہی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، ایک مخصوص وقت میں ہی بچے روتے ہیں۔ اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، لیکن ایک وجہ یہ نظر بد بھی ہوتی ہے نا، نظر بد جب بچوں کو لگ جائے تو اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں۔ تو نظر وغیرہ بھی بچوں کی اتروائیں آپ، اور بچوں کی نظر اتاریں۔ اس کا ایک طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں نظر اتارنے کا، خاص بچوں کے حوالے سے، کہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کریں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی آپ پیشانی پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی۔ وقت چونکہ ناظرین کم ہے ہمارے پاس، میسیجز کافی سارے ہیں، میں چاہوں گا کہ چند ایک میسیج مزید آپ کے میں شامل کر لوں۔ ایک میسیج آئے کہ خارج کا کوئی روحانی علاج بتا دیں، تو خارج کے روحانی علاج کے لیے وظیفہ نوٹ کیجئے گا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت پڑھ کر خارج کا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اچھا، یہ میرے بیٹے کو خارش ہو رہی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، سارے بدن میں پھیل رہی، تو یہ جو آپ کو قرآن پاک کی آیت بتائی نا، یہ اسکرین پر دیکھیں آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14 ہے اور 18واں پارہ ہے۔ تو یہ خارش کا مریض خود پڑھ لے یا گھر کا کوئی فرد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خارش کے مریض کو پلائیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے خارش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری سسٹر ہیں اور نام ہے ان کا یاسمین کوثر، والدہ کا نام ہے زاہدہ، ان کی ٹانگ سوج جاتی ہے بار بار، ہر بار ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا اور اندرونی کمزوری کافی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ چاہے ٹانگیں سوج جائیں یا جسم کے کسی بھی حصے پر سوجن آ جائے نا، تو 3 مرتبہ یا علی یہ پڑھ کر اس جگہ پر اس مقام پر دم کریں، الحمدللہ یہ سوجن ختم ہو جائے گی۔ اور اندرونی کمزوری کے لیے، جسمانی کمزوری کے لیے سورۃ البینہ یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے جسمانی کمزوری
دور ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب پر فضل و کرم فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، نیت بھی فرمائیے۔ زبردست ایک عمل بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں، جو ہر مہینے 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ نیاز کا سلسلہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ عز و جل ان کے رزق میں یہ کشادگی رہتی ہے، برکتیں رہتی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے کہ میرے مجربات میں سے، میرے تجربات میں سے کہ الحمدللہ عز و جل برکت رہتی ہے۔ اللہ پاک سب کے روزی میں روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما، بغیر آپریشن کے شفا عطا فرما، بغیر دواؤں کے شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے قراریاں دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔